اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، سب سے پہلے جس نبی اور پیغمبر کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد قرآن عزیز میں صراحت کے ساتھ موجود ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ یہ حضرت حزقیل کے جانشین اور بنی اسرائیل میں ایلیا کے نام سے مشہور ہے۔ قرآن عزیز نے ان کا نام الیاس بتایا ہے اور انجیل یوحنا میں ان کو الیاہ نبی کہا گیا ہے۔ بعض آثار میں ہے کہ الیاس اور ادریس ایک نبی کے دو نام ہیں، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ اول تو ان آثار کے متعلق محدثین کو کلام ہے اور وہ ان کو ناقابل حجت قرار دیتے ہیں۔ دوسرے، قرآن عزیز کا انداز بیاں بھی ان آثار کی تردید کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے انعام اور والصافات میں حضرت الیاس کے جو اوصاف و حالات قلم بند کیے ہیں ان میں کسی ایک جگہ بھی یہ اشارہ نہیں ملتا کہ ان کو ادریس بھی کہتے ہیں۔ اور سورہ انبیاء میں ادریس علیہ السلام کا جس آیت میں تذکرہ ہے اس میں بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں پایا جاتا کہ جس سے ان دونوں پیغمبروں کے اوصاف و حالات کی مشابہت پر بھی استدلال کیا جا سکے، چاہ جائے کہ ان حالات کو صرف ایک ہی شخصیت سے متعلق سمجھ لیا جائے۔ علاوہ عظیم مورخین نے حضرت ادریس کا جو نسب نامہ بیان کیا ہے وہ اس نسب نامے میں قطعاً جدا ہے جو حضرت الیاس علیہ السلام سے متعلق ہے، اور اس لحاظ سے دونوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے۔ بس اگر یہ دونوں نام ایک ہی پیغمبر کے ہوتے تو قرآن عزیز ضرور اس جانب اشارہ کرتا، اور مورخین ضرور ہر دو نسب ناموں کی وحدت کی دلیل کسی سے بیان کر سکتے۔ اس لیے صحیح یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیانی دور کے پیغمبر ہیں، اور حضرت الیاس علیہ السلام اسرائیلی نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئی ہیں۔ چنانچہ طبری کہتے ہیں کہ یہ حضرت یسوع علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور یہ ان کی بعثت حزقیل نبی کے بعد ہوئی۔ بیشتر مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ قرآن عزیز میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر دو جگہ آیا ہے، سورہ انعام اور سورہ والصافات میں۔ سورہ انعام میں ان کو صرف انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، اور والصافات میں بعثت اور قوم کی ہدایت سے متعلق حالات کو مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت الیاس کی بعثت کے متعلق مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور بیلبک کا مشہور شہر ان کی رسالت و ہدایت کا مرکز تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم مشہور بت بال کی پرستار اور توحید سے بیزار شرک میں مبتلا تھی۔ خدا کے برگزیدہ پیغمبر نے ان کو سمجھایا اور راہ ہدایت دکھائی، صنم پرستی اور کواکب پرستی کے خلاف وعظ کرتے رہے، توحید خالص کی جانب دعوت دی۔ بال بت مشرق میں آباد سامی اقوام کا مشہور اور سب سے زیادہ مقبول دیوتا تھا۔ یہ بت مذکر تھا اور زحل یا مشتری کا مثنیٰ سمجھا جاتا تھا۔ کنعانی اور مدیانی قبائل خاص طور پر اس کی پرستش کرتے تھے، اس لیے بال کی پرستش عہد قدیم سے چلی آتی تھی، اور موابی اور مدیانی اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد سے پوجتے چلے آتے تھے۔ چنانچہ شام کا مشہور شہر بالبیسی کے نام سے منسوب تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین میں اسی کے پرستاروں سے واسطہ پڑا تھا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی یہی بال ہے۔ بال دیوتا کی عظمت کا یہ حال تھا کہ وہ مختلف عطا و نواح کی وجہ سے مختلف ناموں کے ساتھ مسموم تھا۔ شامی اور عبرانی زبانوں میں بال کے معنی مالک، سردار، حاکم اور رب کے آتے ہیں، اسی لیے اہل عرب شعر کو بھی بال کہتے ہیں۔ لیکن جب بال پر الف لام لے آتے ہیں یا کسی شے کی جانب اضافت کر کے بولتے ہیں تو اس وقت فقط دیوتا اور معبود مراد ہوتا ہے۔ یہود یا مشرقی اسرائیلیوں کے یہاں بال کی پرستش کے لیے مختلف موسموں میں عظیم الشان مجالس منعقد ہوا کرتی تھیں، اور اس کے لیے بڑے ہیکل اور عظیم الشان قربان گاہیں بنائی جاتی تھیں، اور کاہن ان کو دھونی دیتے اور اس پر طرح طرح کی خوشبوئیں چڑھاتے تھے، اور کبھی کبھی ان کو انسانوں کی بلی بھی دی جاتی تھی۔ کتب تفسیر میں منقول ہے کہ بال سونے کا تھا، 20,000 گز قد تھا اور اس کے 4 منہ تھے،
اور اس کی خدمت پر 400 خادم مقرر تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانہ میں بھی یمن و شام کا یہ بت ہی محبوب دیوتا تھا، اور حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم دوسرے بتوں کے ساتھ خصوصیت سے اس بت کی پرستش کرتی تھی۔ چنانچہ اسی تقریب سے قرآن عزیز میں سورہ صافات میں اس کا ذکر آیا ہے۔ ترجمہ: اور بے شبہ الیاس رسولوں میں سے ہے، اور وہ وقت ذکر کے قابل ہے جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خدا کو چھوڑے ہوئے ہو؟ اللہ ہی تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ پس انہوں نے الیاس کو جھٹلایا تو بے شبہ وہ لائے جائیں گے پکڑے ہوئے، بجز ان کے جو چن لیے گئے ہیں، اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ الیاس پر سلام ہو، بے شبہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے۔